پاکستان بنگلہ دیش کی حمایت میں T20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرے گا یا نہیں، فیصلہ آج چیئرمین PCB کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد متوقع۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کی میچز بھارت سے منتقل کرنے کی درخواست مسترد کرنا ICC کا دوہرا معیار قرار دے کر مسترد کر دیا۔ قومی کھلاڑیوں سے گفتگو میں واضح کر دیا، اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنگلہ دیش کی حمایت کی۔ سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستانی کرکٹرز بھی اصولی موقف کے حامی۔ ورلڈ کپ کا بائیکاٹ ہو یا نہ ہو، قومی ٹیم کی تیاریاں مکمل۔ سلیکٹر عاقب جاوید نے سلمان علی آغا کی قیادت میں اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ عثمان طارق، سلمان مرزا اور خواجہ نافع پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ اسکواڈ کا حصہ، حارث رؤف ڈراپ۔ بھارت میں شیخ حسینہ کی نفرت انگیز تقریر پر بنگلہ دیش کا اظہار برہمی۔ دہلی پریس کلب میں مفرور وزیر اعظم کو خطاب کا موقع دینا بدامنی پھیلانے کی سازش ہے۔ بھارت نے خطرناک مثال قائم کی جو دو طرفہ تعلقات پر سنگین اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشترکہ مفادات کے فروغ، علاقائی امن و خوشحالی کے لیے رابطوں اور تعاون کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار اور قطری وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز کا بھی رابطہ، مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ کراچی میں آگ سے متاثرہ گل پلازہ میں ریسکیو آپریشن 9 روز بعد مکمل۔ ریسکیو اہلکاروں نے 73 افراد کی لاشیں اور باقیات نکال کر اسپتال منتقل کیں۔ 30 لاشوں کی شناخت مکمل۔ ڈیٹا معاوضوں کے لیے حکومت کو ارسال کر دیا گیا۔ کھنڈر بنے پلازہ کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری رہے گا۔ سانحہ گل پلازہ میں شادی شاپنگ کے لیے آئے ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی لقمہ اجل بنے۔ دہلی کالونی میں 4 افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ MQM کے رہنما فاروق ستار، امیر جماعت اسلامی مونم ظفر، پیپلز پارٹی کے نجمی عالم کی بھی شرکت۔ گارڈن دھوبی گھاٹ کے نوجوان محمد شیش کی نماز جنازہ بھی ادا۔ شادی کی خریداری کرنے کے لیے آنے والے سکھر کے رہائشی اطہر شیخ کی نوا گوٹ قبرستان میں تدفین۔ میں ابھی اس والدہ سے اندر مل کر آیا ہوں جس کے آنسو نہیں تھم رہے۔ یہ خود اپنے بھائی کے ساتھ گل پلازہ میں موجود تھا۔ ان کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے ہیں، DNA کی رپورٹ نہیں مل رہی ہے، اور آپ لوائقین کو کہہ رہے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹوں میں جاؤ اور وہاں سے لے لو۔ گورنر سندھ نے سانحہ گل پلازہ پر انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لواحقین اپنے پیاروں کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ارباب اختیار اپنا قبلہ درست کریں، کامران ٹسوری برس پڑے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چاہے عبدالستار افغانی صاحب نے جو ہے وہ اس کی میوٹیشن کی ہو، میرے دور میں اس کی لیز ہوئی ہو، یا نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے ایک اور چیئرمین ان کے زمانے میں ریگولرائزیشن، یہ سب قانون کے اندر میں ہوا ہے۔ گل پلازہ کی لیز سے متعلق الزامات فاروق ستار نے خود کو تحقیقات کے لیے پیش کر دیا۔ عبدالستار افغانی، نعمت اللہ خان اور ان کے خلاف الزامات سانحہ سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے دی۔ لیز میں یہ نہیں لکھا گیا کہ آگ بجھائی نہیں جائے گی۔ MQM کے رہنما کا سندھ حکومت پر طنز۔ سندھ بھر میں فائر آڈٹ کے لیے 2368 عمارتوں کی نشاندہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تعمیل کے لیے مرحلہ وار ٹائم لائن کی منظوری دے دی۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک، مارے گئے دہشت گردوں میں مقامی کمانڈر فاروق اور سورو، عدیل اور وسیم شامل۔ اسلحہ، بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب میں حملہ کرنے والا خودکش بمبار اخوان شہری نکلا۔ 21 سالہ عبد الرحمان نے روایتی رقص کی تقریب کے دوران کمرے میں داخل ہو کر خود کو بم سے اڑایا۔ واقعے میں 5 افراد شہید ہوئے تھے۔ CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ حکومت نے اس بات کا بڑی سختی سے نوٹس لیا کہ وادی تیرہ میں نقل مکانی کو فوج سے جوڑنا اور یہ کہنا کہ جی یہ فوج کروا رہی ہے، سراسر غلط، بے بنیاد، من گھڑت ہے۔ جب موسم کی شدت ہوتی ہے تو ہر سال وہاں سے نقل مکانی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔
हुकूमत ने वादी तीरा को फौजी अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के लिए करार दे दिए। रज़ाकाराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए। वादी तीरा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर के निजी होटल में गुज़िश्ता रोज़ की आतिश ज़दगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। होटल मालिक समेत 6 अफराद को नामजद किया गया। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। होटल की बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब होने का इंकशाफ। सुई गैस की लीकेज की वजह से आग भड़क उठी। हिफाजती इंतजामात नहीं थे और बॉयलर चलाने वाला शख्स भी नातजुर्बेकार था। मुकदमे का मतन। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इन जमात से गिर गया। ज़ियारत में पारा -12, कल्लाब में -11, कोयटा में -5, चमन और योब में -4 रिकॉर्ड किया गया। कल्लाब के मुख्तलिफ इलाकों में छतों से गिरता बारिश का पानी भी जम गया। शदीद मौसम के बायस बलूचिस्तान के 2 अजला ज़ियारत और कच्छी में सयाहती मकामात की सैर पर पाबंदी लगा दी गई। मरी में मुसलसल 30 घंटे बर्फबारी के बाद सड़कों पर 2 फीट तक जमा बर्फ हटाने की कोशिशें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्नो क्लियरेंस सेल दिन रात मुतहर्रिक। मलका कोहसार में 185 किलोमीटर तवील छोटी बड़ी 48 सड़कें साफ कर दी गईं। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी में फंसे शहरियों के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए बीमार खातून को रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटली और नकियाल में सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। शहरियों में इमदादी अशिया भी तकसीम। इलाके के अहम ज़मीनी रास्ते भी बहाल कर दिए गए। सिंध में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत 4 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। सर्द मौसम के बायस 4 फरवरी तक स्कूलों के औकात के शेड्यूल में तोसी। निजी और प्राइवेट स्कूल सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। महकमा तालीम ने एलामिया जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की आज से मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिशें और शदीद बर्फबारी का इम्कान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल। सदर ममलिकत को इरसाल। इजलास में दानिश स्कूल बिल, घरेलू तशद्दुद बिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल मंजूर किए गए थे। सदर जरदारी की मंजूरी के बाद तीनों बिल कानून बन जाएंगे। Pakistan is a democratic country. It has a constitution. The constitution guarantees fundamental rights. The constitution guarantees that there will be fair and free elections. सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा है कि आइन बुनियादी इंसानी हुकूक, साफ शफाफ इंतखाबात की जमानत देता है। आइन कहता है कि मुल्क को अवाम की मर्जी और मंशा से चलाया जाएगा। लाहौर में तकरीब से खिताब। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सुहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। सूबे के हर शहर में सीवरेज निज़ाम बनाया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मोबाइल फोन्स की दरामदात में 32.82% का इजाफा। 270 अरब 86 करोड़ के मोबाइल फोन्स दरामद किए गए। अफगान तालिबान रिजीम में अफगानिस्तान का इक्तिसादी मुस्तकबिल तारीख हो गया। शरपसंद टोले की तवज्जो मईशत की बजाय जबरो इस्तबदाद और दहशतगर्दों की हिमायत से इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज। तालिबान रिजीम में सरमायाकारी के लिए ज़रूरी फ्रेमवर्क तक मौजूद नहीं। साबिक अफगान वज़ीर ख़जाना अनवारुल हक अहदी ने पोल खोल दिया। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक थानसो के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार कार रेलवे ट्रैक के हिफाजती गार्डर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी हो गईं। डस्का के करीब तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया।
لاہور میں پی آئی اے روڈ پر غباروں میں ہوا بھرنے والی ٹنکی پھٹ گئی، خاتون جاں بحق اور 10 سالہ بچی زخمی ہو گئی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں شادی کی تقریب میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سانگھڑ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کے کیس کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی گئی، ڈی آئی جی میرپور خاص چیئرمین مقرر۔ آزاد کشمیر کے نواحی علاقے پکھڑال میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی، پولیس کا ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ فیصل آباد میں جڑاوالا روڈ کے قریب شیر نے وائلڈ لائف ٹیم پر حملہ کر دیا، ایک اہلکار تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ بہاولپور کے چڑیا گھر میں پنجرے سے 5 بندر فرار، کھمبوں اور درختوں پر لٹکتے رہے، 4 گھنٹے بعد انتظامیہ بندروں کو پکڑنے میں کامیاب۔ امریکہ نے وینیزویلا کے بعد کیوبا میں بھی رجیم چینج کی کوششیں تیز کر دی، حکومت کو کیوبا میں ڈیل کے لیے قابل قبول قوتوں کی تلاش ہے، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکہ سے بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر کیوبا کی فوجی مشقوں کا انعقاد، صدر میگل دیاز کینیل نے مشقوں کا خود معائنہ کیا، کسی بھی ممکنہ جارحیت کے لیے تیار رہنے کا پیغام۔ صدر ٹرمپ کی اپنے بیانات سے واپسی شروع، یورپ کی تنقید کے بعد پورے گرین لینڈ کی ملکیت کے مشن سے پیچھے ہٹ گئے، جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں کی خود مختاری لینے کا اعلان۔ برطانیہ کی تنقید کے بعد صدر ٹرمپ افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق اپنا بیان بدل دیا، امریکی صدر نے تازہ بیان میں برطانیہ کے فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دے دیا۔ اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، غزہ سٹی کے علاقے رمل میں بمباری سے متاثرہ عمارت پر ڈرون حملہ، مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ سے فلسطینی ڈرائیور شہید، جنوبی لبنان میں بھی شہری شہید ہو گیا۔ لندن میں فلسطین ایکشن گروپ کے رضاکاروں سے اظہار یکجہتی کرنے والے 86 افراد گرفتار، پولیس کا مظاہرین پر تشدد۔ 71 کی جنگ میں بھارت کی فوجی سرگرمیاں بے نقاب کرنے والے برطانوی صحافی مارک ٹلی انتقال کر گئے۔ مارک ٹلی 25 برس تک بی بی سی سے وابستہ رہے، وفات پر برطانوی نشریاتی ادارے کا دکھ کا اظہار۔ ہوائی میں آتش فشاں پھٹ پڑا، 1600 فٹ بلند دہکتے لال لاوے کا فوارہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کی تیاری کے لیے قومی ٹیم کی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس، بابر اعظم، فخر زمان اور شاداب خان کی بھرپور پاور ہٹنگ کا مظاہرہ، پاکستان ٹیم 26 جنوری کو سینیریو بیس بھی کھیلے گی۔ عالمی نمبر 4 نوواک جوکووچ گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ میں 400 میچز جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے، نیدرلینڈ کے کھلاڑی بوٹک وین کو شکست دے کر آسٹریلین اوپن کے چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ اور معروف ویڈیو گیم کردار پر مبنی اینیمیٹڈ کامیڈی فلم دی سپر ماریو گیلیکسی کی جھلکیاں جاری، فلم 1 اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔